آل محمد وعجل فرجهم۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس عزاداری کو تمام عزاداران سید الشہداء سے قبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں، خداوند متعال ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان سب کی جان، عزت و آبرو، توفیقات کی حفاظت فرمائے۔ بالاخص افغانستان میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں، خداوند متعال ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بار پھر امام کی اس نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے پروردگار عالم کا، اس مادہ پرستی کے دور میں، نفس پرستی کے دور میں، ایسے دور میں جب انسان ایک عجیب قسم کی پیچیدگی سے دوچار ہو گئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے افراتفری انسانوں کے اوپر حاکم ہو گئی، افکار و خیالات میں، زندگی کے طور طریقوں کے اندر کہیں بے راہ روی کی حد بنی ہوئی ہے، کہیں ناامنی چھا گئی ہے۔ اس سخت دور میں خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت کا وسیلہ نصیب کر دیا، سید الشہداء کی عقیدت کو ہمارے دلوں میں، احترام کو، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دیا۔ نہیں معلوم یہ خداوند متعال نے بڑی نعمت کس کی دعا کے نتیجے میں دی ہے،
لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خدا کا احسان ہے ہمارے اوپر، اس کے شکر گزار ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا مرتے دموں تک اہل بیت اطہار کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانثاروں وفاداروں میں نصرت کرنے والوں میں قرار فرما۔ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کے اندر علم، تقوی اور پرہیزگاری اور شہادت قرار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام، عرض تسلیت کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے خاص حالات کو دیکھتے ہوئے بار بار ہمارے ذہن میں وہاں کے مومنین آ رہے ہیں، دوسرے بچنے والے انسان آ رہے ہیں کہ خدا انشاءاللہ ناامنی سے محفوظ رکھے، بے گناہ انسانوں کا خون زمین پر بہے، یہ کبھی بھی پسندیدہ کام نہیں۔ اللہ انشاءاللہ امن و امان افغانستان کو نصیب فرمائے، وہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے باقی تمام قومیتوں کو امن و امان نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر انسانیت سید الشہداء کے پیغام پر توجہ دے اور واقعاً صرف ذکر نہ ہو بلکہ اس فکر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو سید الشہداء نے کربلا میں پیش کی ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ساری مشکلات بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ جو مشکل ہمارے پاس رہی ہے، ہمارے پاس خزانے موجود ہیں، ہم ان خزانوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان خزانوں کے ایک اعتبار سے محافظ بھی ہوئے ہیں، لیکن شاید یہ جرأت کم کی کہ دیکھیں اس میں ہے کیا۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں تو کیا ہوگا؟ عزادار کا اصلی کام سید الشہداء کی فکر کو اختیار کرنا، سید الشہداء کے ذکر کے ذریعے سے فکر تک پہنچنا، فکر کو لے کر عمل میں آنا، اور یہ وہ عمل ہے جس سے احیاء حاصل ہوتا ہے، جس سے نئی زندگی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا عنوان شہادت امام حسین اور احیاء دین، اور اس اعتبار سے چند عرائض احیاء قرآن کے حوالے سے عرض ہوئی تھیں، اور آج انشاءاللہ ایک مرحلہ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور طریقے سے اس موضوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ احیاء ثقافت ہے، اسلامی ثقافت کا احیاء۔ تو اب تک ہم نے خاص کر نظر رکھی تھی احیاء قرآن کے اوپر، اور اس کے عنوان سے چند موضوعات عرض ہوئے تھے، اور اس وقت جو اب ہماری توجہ رہے گی وہ احیاء ثقافت پر ہے۔ البتہ میں پہلے ثقافت کو تھوڑا سا عرض کروں گا۔ قرآن کریم ثقافت اسلامیہ سے ظاہر ہے کہ باہر نہیں ہے، قرآن کریم ثقافت اسلامیہ کو تشکیل دینے والا عنصر ہے، لیکن کس عنوان سے عرض کر رہا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر سوشالوجی یا سوشل سائنسز کے کسی خاص پرسپیکٹیو کے ساتھ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ سید الشہداء کی عزاداری کے دوران اگر ایسی کوئی گفتگو آتی ہے جس کا تعلق کسی خاص علم سے ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اس کو ایک عام سطح کے اوپر ہی رکھیں، اس کو ہم بہت زیادہ ایکیڈیمک نظریوں سے نہ دیکھیں۔ جب ہم ثقافت کہتے ہیں تو ثقافت کی بہت ساری تعریفیں تو ہوئی ہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ طرز فکر ہے، سوچنے کا طریقہ کار، دیکھنے کا طریقہ کار جو اسلامی معاشرے میں نافذ ہے۔ اور اسلامی ثقافت جب ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد وہ سوچنے کا طریقہ کار ہے کہ جو اسلام اپنے مین ٹیکسٹ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے، نہج البلاغہ کے ذریعے سے، نبی خدا کی سنت طیبہ و طاہرہ کے ذریعے سے، ان کی اولاد کی سنت کے ذریعے سے جو طرز فکر قرآن اور اہل بیت، نبی اور اہل بیت ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسلامی ثقافت ہے۔ اس کے بعد مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں
کبھی اس کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی مطابق نہیں ہوتے، اور یہ وہ عنصر ہے جہاں پر احیاء کا لفظ داخل ہوتا ہے۔ اب بجائے کہ میں نظریے میں رہوں، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قدیم ایام سے یہ گفتگو رہتی ہے، اور اسلامی حلقوں کے اندر، غیر اسلامی حلقوں کے اندر بھی، اور آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے یہ جو جاہل عرب تھے اور انتہائی ثقافتی اعتبار سے پسماندہ تھے، بہت پسماندہ تھے، دنیا کی جو اس زمانے کی ثقافتیں تھیں، مثلا چین، ہندوستان، ایران اور کسی حد تک یونان، اور اس سے پہلے حتیٰ مصر، ان ثقافتوں کے مقابلے میں یہاں کوئی خاص ثقافت نہیں تھی۔ اور میں اس کو تفصیل سے کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو انہوں نے ان لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ ان کو اللہ کے نبی نے کیسے تبدیل کیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی طرز فکر جب تبدیل ہو جاتا ہے، سوچنے کا انداز، یہ جو عرب قبیلے تھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جنگ لڑتے تھے، ہم سب کو معلوم ہے۔ کبھی چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، 40 سال دو قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، کوئی سیٹلمنٹ کا امکان نہیں تھا، بے عزتی سمجھتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی جو تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ان قبیلوں سے یہ کہا کہ تم بخشنا شروع کر دو۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو ایک دوسرے رواج کے اندر اللہ کے نبی رہتے تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو نئی فکر دی، اور وہ نئی فکر وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے تھے، وہ یہ کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے بعد ایک آخرت آئے گی، تمہارا ایک معبود ہے، تمہیں اللہ کی رضایت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پورا پلان چینج ہو گیا۔ جب تک وہ دنیا، قبیلہ، اپنی عزت، اپنی شان و شوکت، ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، جنگوں میں مبتلا تھے، گردنیں کاٹ رہے تھے، بے رحم انسان تھے، بچیوں کو دفن کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ پیرامیٹرز چینج ہوئے، اللہ کی بندگی، دنیا نہیں آخرت، تمہیں اپنے وجود پہ محنت کرنی ہے، تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرنی ہے، ایک دم انسان بن گئے، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے، جانثاری کرنے کو تیار ہو گئے۔ سید الشہداء کے سامنے جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ تھا جہاں نبی کی دی ہوئی یہ اقدار ختم ہو گئی تھی، مادہ پرستی دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ اور جیسے ہی مادہ پرستی کسی معاشرے کے اندر آتی ہے عزیزان محترم، پھر احترام ختم ہو جاتے ہیں، پھر عزتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ میں نے اس زمانے کی مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنے زمانے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ ہم اور آپ اس کو، جس کو کہتے ہیں لمس کر سکیں، ٹچ فیل کر سکیں کہ دیکھیے ہمارے زمانے میں یہ کیسے ہوا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک یا دو نسل پیچھے چلے جائیے، ہم 2021 میں ایک نسل کہتے ہیں سوشل سائنسز کے اندر تقریباً 30 سال، تو مثال کے طور پر 30 سال پیچھے چلے گئے، 1990 آ گیا، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیے، 2 نسل پیچھے چلے جائیے، 1960 آ گیا۔ فرض کر لیجئے ہم 1960 کا تذکرہ کر رہے ہیں، 1960 کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں بزرگوں کا احترام ہے کیا؟ ہاں بہت زیادہ ہے۔ یہاں بے رحمی ہے، ظلم، تعدی، گردنیں کاٹ دینا، بے دھڑک؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہوئے ہیں واقعات، تلخ واقعات ہوئے ہیں، 60s میں ٹھیری کا واقعہ ہوا تھا، لیکن کم ہے۔
زیادہ تر انسان کیسے ہیں؟ زیادہ تر انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ اختلاف فکر بھی ہے، طور طریقوں کا فرق بھی ہوتا ہے، سلیقوں کا فرق بھی ہوتا ہے، لیکن بے رحمی نہیں ہوتی، انسانیت ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ تبدیل کیوں ہو گیا؟ معاشرے تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو میں کسی بھی چیز کے اندر نہیں جاؤں گا، بس تفصیل کا کوئی موقع نہیں ہے کہ مثلا یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نعوذ باللہ وہ پہلے بہت پڑھے لکھے تھے، ہم جاہل ہو گئے، کہ وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے اچھے تھے، ہم جاہل ہو گئے اس لیے بے رحم ہو گئے۔ نہیں، ہم تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اگر پڑھے لکھے کا معیار یونیورسٹیز، ڈگریز، کالجز ہیں تو وہ تو ہمارے پاس زیادہ ہے۔ یا مثلا ان لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ تھا، ہمارے پاس پیسہ کم ہے، نہیں، بالکل برعکس ہے۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ غریب تھے ایک معاملے کے اندر، اور ہم پیسے کے معاملے میں ان سے بہتر ہیں۔ ان کے پاس زندگی کی سہولتیں زیادہ تھیں، ہرگز نہیں، ان کے پاس زندگی کی سہولتیں ہم سے بہت کم تھیں۔ تو ان کے پاس کیا چیز زیادہ تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ان کے پاس کیوں اتنی انسانیت تھی؟ ایک فرق ہے، بنیادی ترین فرق کیا؟ دنیا کے پیچھے اتنے نہیں تھے، اپنی زندگی میں قانے تھے۔ مادہ پرستی نے انہیں گھیرا نہیں تھا، ہر چیز کو پیسے میں نہیں تول رہے تھے۔ جب یہ ہونے لگتا ہے پھر سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ جب تک انسان کو عزت و احترام بغیر پیسے کے ملتی رہے نا، تو پیسے کے پیچھے جان نہیں دے گا۔ انسان عزت و احترام چاہتا ہے، انسان کی خلقت کے اندر عزت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی۔ یہ کرامت کب تک رہتی ہے؟ جب تک یہ پیسے کا پجاری نہ ہو، جب تک یہ دنیا کا پجاری نہ ہو۔ جب تک یہ نہیں ہے معاملہ چلتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ 70s میں یہ سب چینج ہونا شروع ہوا۔ اگر بہت اسپیسیفک کروں تو میں تقریباً 70s کو اس کا پوائنٹ سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے 60s کے اندر جب ایوب خان صاحب نے بہت زیادہ اکانومی اور اس کے اوپر بات کی تو اس کے بعد سے ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن میں اسپیشلی 70s کو سمجھتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں لوگ گئے اور راتوں رات امیر بننے کی خواہش لوگوں کے دماغ میں آنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے۔ سید الشہداء کے معاشرے میں کیا ہوا تھا؟ اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سید الشہداء کا مقابلہ ایک معاشرے سے نہیں ہے، سید الشہداء کا مقابلہ قیامت تک کے معاشروں سے۔ حل سید الشہداء نے کوئی ایسا دینا ہے جو اس معاشرے کو حل نہ کرے، قیامت تک تمام انسانیت کو حل کرے۔ اس مسئلے کو خاص کر عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے نبی نے تو انسانوں کو آخرت پسندی دی، کچھ ہی عرصے کے بعد معاشروں کے اندر وہ مادہ پرستی واپس آ گئی، خاص کر بنی امیہ کے اقتدار کے ساتھ۔ جیسے ہی بنی امیہ کا اقتدار آیا، یہ سب لکھتے ہیں، مثلا اللہ کا کرم ہے، تاریخ لکھنے والوں میں یہ سب چیزیں ریفلیکٹ کر دی ہیں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اسے مشکل نہ ہو۔ مثلا اردو زبان میں سادہ سی کتاب خلافت و ملوکیت، اسی کو دیکھ لیجئے۔ واضح طور پہ لکھا ہے کہ بھئی وہ جو شام کا محل تھا، امیر شام کا، اس میں اور مدینہ کی صورتحال میں کیا فرق تھا۔ تو مدینہ کسی حد تک ابھی اسلامی ثقافت پہ تھا، لیکن وہ جو وہاں سے اثرات آنا شروع ہوئے، اس نے جو بچا کھچا تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور پھر جو مدینہ کے اندر طوفان مچا۔ اب سید الشہداء کے سامنے ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں سے اسلامی اقدار ختم ہو رہی ہیں، وہ عزت و احترام ختم ہو رہی ہے، وہ سوچنے کے طریقے ختم ہو رہے ہیں۔ سید الشہداء نے اس کا ریوائول کرنا ہے، اور اس کا ریوائول کیسے ہوتا ہے؟ ایک معاشرے کے اندر ایک قدر ختم ہو گئی، اس قدر کو زندہ کیسے کرنا ہے، اس ویلیو کو زندہ کیسے کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور ہے بہت سادہ سی، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور وہ سادہ سا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ کردار کی اچھی مثالیں لوگوں کے سامنے لے آئیں، اچھی کردار کی مثالیں لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ جب اچھے کردار کی مثالیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اچھا کردار ہے اور یہ لوگوں کا احترام بھی حاصل کر رہا ہے،
خود بخود لوگوں کے اندر انسپریشن آتی ہے کہ وہ اچھے کیریکٹر کی طرف جائیں. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسا ہو کہ برا کردار ہو اور وہ لوگوں کا احترام حاصل کر رہا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معاشرے میں وہی برائی پھیل جاتی ہے. تو آپ اپنے معاشرے کے اوپر منطبق کر لیجئے. جب تک آپ کے اور ہمارے معاشرے کے اندر چور اچکے احترام حاصل کر رہے ہیں، ہیرو بن رہے ہیں، لیڈر بن رہے ہیں، اس معاشرے میں اچھی اقدار نہیں آ سکتی. اس میں اچھی اقدار نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی نگاہ اٹھا کر اس معاشرے کے ہیروز کو دیکھے گا اور ان کو اس کیریکٹر کا حامل پائے گا تو کس طرح اچھائی پہ جائے گا؟ سید الشہداء کے معاشرے میں یہ معاملہ اپنے انتہا کے اوپر آ گیا تھا. وہ کیسے؟ پوری دنیا جانتی تھی یزید کا کردار کیا ہے، سب پہچانتے تھے. سب کے جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے وہ شخص اپنے آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں. خلیفۃ الرسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا کا جانشین، نعوذ باللہ تعالی. اچھا، اس کردار کا انسان اگر یہ رسول خدا کا جانشین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وعلی الاسلام السلام، پھر خدا حافظ. کیوں؟ اگر یہ رسول کا جانشین ہے نعوذ باللہ تعالی، تو کوئی اگر انسان رسول خدا کی سیرت پہ چلے گا تو نعوذ باللہ کس کی سیرت پہ چلے گا؟ پھر وہ معاشرہ پہنچے گا کہاں؟ اور سید الشہداء نے تو قربانی دے دی تو لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ غلط ہے. تب یہ عالم تھا جو ہمارے سامنے ہے. اب میں اس معاشرے کی برائیاں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، لیکن بہرحال اتنا بتاتا چلوں کہ مولا چوتھے سرکار کے زمانے میں مدینے کے اندر جو بڑی قابل عزت ہستیاں تھیں وہ گلوکار اور ساز بجانے والے تھے. یعنی ایک گانے والی حج پہ جاتی ہے تو مدینہ اس کو باہر تک خدا حافظ کہنے آتا ہے. اللہ اکبر. جب معاشرے میں یہ لوگ ہیرو بنے ہوئے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے معاشرہ ختم ہو رہا ہے، معاشرہ ختم. سید الشہداء نے قربانی دی، لوگوں کے سامنے ان اقدار کی حیثیت کو سامنے لا کر بیان کیا تو وہ اقدار بچ گئیں. اور آج الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے مجھے اسلام کا نہیں پتہ اسلام کیا ہے، تو ہمارے پاس بہت آسان سا موضوع ہے. ہم اسے کہیں گے بھائی اسلام وہ ہے جو اولاد رسول نے دکھایا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، لمحے کو سوچنا بھی سخت ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کربلا نہ ہوتی تو اسلام وہ تھا جو حکام تھے، اور وہ جو حکام تھے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. سید الشہداء نے زندہ کر دیا ثقافت اسلامیہ کو. اب میں کچھ مثالیں سید الشہداء کے اقوال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سید الشہداء کس ثقافت کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ میں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا؟ عزیزان محترم، سب سے سخت سوال، ہم کس ثقافت میں پلے ہیں؟ ہم کس ثقافت میں آگے جا رہے ہیں؟ اس کو آپ کو اور مجھے چیک کرنا ہے. اور یہ خاص کر کسی نے چیک نہیں کرنا ہے، سب سے زیادہ جس نے چیک کرنا ہے وہ سید الشہداء کا عزادار ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اور یہاں پر ذرا سا میں رک کر ایک موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اگر آپ کو اسلامی ثقافت ڈھونڈنی ہے واقعاً گہرائی میں جا کر، تو ہمیشہ اسلام کے جو اصلی ٹیکسٹ ہیں، جو متون لکھی ہوئی، ان میں جا کے اسلامی ثقافت دیکھیے گا. آپ کو ہسٹری میں بھی مل سکتی ہے، لیکن ہسٹری میں ڈسٹورشن بہت زیادہ ہے. مل جائے گا، پھر بھی حق بھی ملتا ہے، لیکن بہت ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا، اگر آپ کو بالکل صاف ایسا چاہیے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ مطمئن ہوں میں، تو وہ کہاں ہوگا؟ چند ریفرنسز. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم، اس کے بعد نبی خدا کی مسلمہ روایات. کچھ روایات ہم سب کو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میری زندگی میں ہی اور میری وفات کے بعد لوگ میرے بارے میں کچھ کہیں گے، تم یہ کرنا. تو وہ ہم سب کو معلوم ہے رسول اللہ کے ساتھ، ان کے اقوال کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا ہے. تو جو مسلمہ روایات ہیں رسول خدا کی،
وہ آپ کا ماخذ ہے۔ نہج البلاغہ مستندات میں سے ہے، ماخذ ہے آپ کا۔ اہل بیت کی روایات، وہاں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت ایک جگہ ہے، وہ کیا ہے، اور یہ اس وقت شاید لوگوں کو احساس نہیں ہوا ہوگا، اہل بیت کی دعائیں، نبی خدا کی دعائیں، شاید بہت کم دشمنوں نے توجہ دی ہوگی کہ دعائیں گڑھیں، واقعات گڑھے ہوں گے، بہت ہیں۔ جیسا کہ مشہور وہ کتاب ہے کہ بھئی کتنے 100 جعلی اصحاب گڑھ دیے، علامہ مرتضیٰ عسکری کی کتاب۔ تو انہوں نے اصحاب گڑھ دیے، شہر گڑھ دیے، واقعات گڑھ دیے، جس پر ان کی توجہ نہیں گئی زیادہ تر وہ اہل بیت کی دعائیں ہیں۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے پاکیزہ ترین جگہ ہے کہ جہاں سے ہم اور آپ اسلام کو سیکھ سکیں، اسلام کی ثقافت کو لے سکیں۔ تو مثال کے طور پر آپ سید الشہداء کی ثقافت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کہاں سے دیکھیں؟ پورا انسائکلوپیڈیا آپ کے پاس ہے دعائے عرفہ کے اندر، دعائے عرفہ دیکھ لیجئے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں ان مجالس کے سلسلے میں آرائز پیش کر رہا ہوں، شروع میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں صرف دعائے عرفہ کو لے لوں، صرف یہ سوچ رہا تھا کہ صرف دعائے عرفہ کو لے لوں اور دعائے عرفہ کے اوپر ساری آرائز آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن پھر میں نے احساس کیا کہ سید الشہداء کی تحریک کے حوالے سے خاص کر توجہ دینی ہوگی، جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا کہ بھئی پہلا عشرہ تقاضا کرتا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے، تمرکز وہاں پر ہو۔ تو اس خاطر میں نے اس کو تھوڑا سا وسیع کرنے کی کوشش کی کہ سید الشہداء کی شہادت نے کیسے اسلامی معاشرے کو زندہ کیا، دین کو احیاء کیا، اور پھر اس دین کے احیاء میں ہم نے قرآن کریم کے احیاء کو عرض کیا، اور اب احیاء ثقافت، اور پھر اس کے بعد اب یہ دعائے عرفہ۔ تو مثال کے طور پر سید الشہداء کو مشہور و معروف جملہ جو الحمدللہ اب بچے بچے کے سامنے ہے، وہ یہ کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ جملہ دنیا ہے پوری، اس جملے کے اندر اسلامی ثقافت پورے قد کے ساتھ ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ مختصر سا اس کے اوپر توجہ دیں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اس جملے نے کیا فرمایا؟ اس جملے نے یہ فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں کوئی بھی کامیابی حاصل کر لو۔ اب ہماری کامیابیاں ہیں کیا؟ معذرت چاہتا ہوں، ہماری کامیابیاں یہ ہیں، اپنے اوپر رکھ کے پہلے عرض کر دوں کہ میرے نام کا ڈنکا بجے۔ میرے جیسے بولنے والے شہرت پہ مر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کی کامیابی یہ ہے کہ میرے پاس دولت کا ذخیرہ ہو جائے۔ جو ہمارے ویسٹ میں رہنے والے دوست احباب ہیں وہ یہ کہ ہماری پراپرٹیز بن جائیں، ہماری منتھلی انکم اتنی ہو جائے۔ تو ایسٹ میں رہنے والوں کا بھی باہر یہی سب کچھ ہے۔ یہ ہماری کامیابیاں ہیں۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، بڑی اچھی کمائی حاصل کرنا شروع کر دیں، اور تھوڑا سا کوئی بہتر ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ میں ایسا خاندان ہوں میرا جس کے اندر سب پیار محبت سے رہیں، امن و امان سکون سے رہیں۔ یہی سب کچھ سوچتے ہیں نا، یہ ہماری کامیابیاں ہیں۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں خدایا تیرے بغیر کوئی کامیابی نہیں، یہ سب کامیابیاں تیرے ساتھ۔ کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ خدا نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے، نعوذ باللہ تعالی، کیا ملا پھر؟ کیوں؟ جب تک زندہ ہو یہ سب ساتھ ہے۔ اب جو مرو گے تو کیا ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، ایک اور زندگی ہے، پھر ایک اور زندگی ہے، وہاں پہ کون ساتھ دے گا؟ خدا ہوگا تو آگے کچھ ہوگا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ سید الشہداء فرمانا چاہ رہے ہیں یہ سمجھو، اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟
سید الشہداء نے خدا کو پایا، باقی سب کچھ ظاہری طور پہ کھویا، نعوذ باللہ تعالی، لفظ میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن کیا کھویا؟ یہ سید الشہداء فرمانے۔ اچھا اگر صرف سید الشہداء فرماتے اس سے احیاء نہیں ہونا تھا، سید الشہداء کر کے دکھائے رہے ہیں، اور وہ نواسے رسول جب یہ کر کے دکھاتے ہیں تو کسی چھوٹی سطح پہ جا کے نہیں کر رہے۔ اگر سید الشہداء نے فرمایا خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، تو جب سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ جس نے تجھے پا لیا پھر سب کچھ تیری راہ میں دے دیا تب بھی کوئی گھاٹا نہیں ہوا، اب یہ رس سید الشہداء نے کرنا ہے، اور کر کے دکھا دیا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے لے کر اپنے عشق اور محبت اور جذبات اور رشتہ داری اور تعلقات سب کچھ سید الشہداء نے اللہ کے سامنے قربان کر دیا۔ اب دنیا میں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس جملے پہ عمل کیسے ہونا ہے، یا مثلا کوئی یہ کہے کہ اچھے حالات میں تو کر سکتے ہیں، برے حالات ہوں تو کیا ہوگا۔ اب اسی معاملے میں اسلام کی مختلف علامتیں آپ لے لیجئے، مثلا توکل کے اوپر بات کر لیجئے۔ بھئی توکل، سید الشہداء نے پہلے دن سے جو خطوط دکھنا شروع کیے سب میں ارشاد فرمانے، جگہ جگہ آپ نیچے جا کر خطوط کے اختتام میں دیکھیں گے علیہ توکلت، اور توکل کے اوپر بے حد اصرار، توکل خدا کے اوپر۔ بھئی ظاہری طور پہ تو کوفہ ساتھ تھا، سید الشہداء فرما رہے نہیں، ہمارا انحصار خدا متعال کے اوپر ہے، کوفہ ساتھ دے یا نہ دے، اور انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ اب اس سے میں جو چھوٹا سا ایک درس نکالوں گا میں اور اپنے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر میں اور آپ اسلام کی اقدار کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں نا معاشرے کے اندر، تو ان کو مجھے اور آپ کو کر کے دکھانا ہے، یہ مجھے اور آپ کو کر کے دکھانا ہے۔ جب میں اور آپ کر کے دکھائیں، اور کسی پہ منت نہیں ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ فکر صرف کتاب میں نہیں ہے، عمل میں ہے اور زندہ ہے۔ سید الشہداء نے سب کچھ خدا کے لیے دے دیا، اب خدا دکھا رہا ہے کہ دیکھو امام حسین کا مقام کیا ہے۔ تو کامیابی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب جگہ جگہ اس طرح کے عناصر سید الشہداء کی طرف سے آ رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے۔ یوں سید الشہداء کے ذریعے سے اسلام زندہ ہو رہا ہے کہ جب کہیں امام حسین کا تذکرہ ہوگا مادہ پرستی ذہن میں نہیں آئے گی، خدا پرستی ذہن میں آئے گی۔ جہاں کہیں سید الشہداء کا ذکر ہوگا لالچ ذہن میں نہیں آئے گی، ایثار و قربانی ذہن میں آئے گی۔ اور اس طرح اسلامی کردار کے مختلف عناصر، اسلامی ثقافت کے مختلف عناصر ایک ایک کر کے زندہ ہوتے رہیں گے۔ اب کل میں انشاءاللہ ایک اور پہلو صاحب کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ بعض اوقات انسان علمی گفتگو کر سکتا ہے اور بہت کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ عزیزان محترم، سب سے بڑی ذمہ داری حسینی بننا۔ آپ ماہ محرم کے اندر، شاید میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ماہ محرم کا پہلا عشرہ کئی ایام گزر چکے ہیں۔ دیکھیے کہ سید الشہداء کے کردار سے جو مزید آپ نے حاصل کیا ان چند دنوں میں وہ کیا تھا؟ بہت سنجیدہ ہے اس معاملے کے اندر، اس کو کم اہمیت مت دیجیے گا، بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو دیکھیے گا کہ چند دنوں کے اندر جو آپ سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول تھے، آپ کے اندر کون سی مثبت کیفیت ظاہر ہوئی ہے، اس کو اہمیت دیں۔ سید الشہداء کی طرف کتنے قدم میرے اور آپ کے اور بڑھے۔ مت کہیے گا میں عزاداری میں مشغول ہوں، عزاداری میں مشغول ہونا اسی لیے ہے کہ ہم حسینی بنیں، یہ عمل ہمارے اندر جاری رہے۔ تو حسینی بننے کی کوئی علامت ڈھونڈیں اپنے اندر،
کہ بھئی میرے اندر کیا آیا، قربانی کا جذبہ بڑھا ہے۔ اور میں نے پہلے دن سے عرض کیا تھا نماز اور قرآن کو اہمیت دیجیے گا، جیسے سید الشہداء نے شب عاشور اہمیت دی تھی۔ اس سے اسلامی ثقافت زندہ ہوگی۔ یہ جو پرچم عزاداری سید الشہداء آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ذمہ داری اسلام کو زندہ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ احیاء اسلام جو شہادت سید الشہداء کے ذریعے سے ہوا ہے، وہ احیاء اسلام عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے ہونا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے آپ کو ہمیں سید الشہداء کے محبین میں سے قرار دیا۔ عجیب ایک روایت ہے ہمارے پاس، بڑی عجیب ایک روایت ہے۔ روایت یعنی ایک انداز ہے بیان کرنے کا۔ تو سید الشہداء کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر جاری رکھنے کے لیے غم کا سہارا کیوں لیا گیا؟ شجاعت، بہادری، شمشیر زنی، حملہ، یہ سب بھی تو تھا وہاں پہ۔ ہاں بالکل تھا، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اولاد علی میدان میں اترے اور شمشیر زنی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین کی نسل طیبہ و طاہرہ پورے عرب کے اندر مشہور تھی، اور یہ جو اشقیاء نے پانی روکا تھا، اپنی دانست میں ان کی سیاست یہ تھی کہ اگر ان کے جسموں میں طاقت رہی تو دنیا کا کوئی لشکر ان کو نہیں ہرا سکتا، ظاہری طور پہ بھی نہیں ہرا سکتا۔ دیکھیے، ایک تو معنوی ہار تھی، وہ تو مباہلے کے میدان نے سمجھا دیا تھا کہ معنوی میدان میں ان سے کوئی نہیں جیتنے والا۔ ظاہری میدان میں بھی جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی جتنی شیطنت دکھائی وہ اس پہ دکھائی کہ اگر پانی نہیں ہوا، محصور ہو گئے تو چانس ہے۔ تو ابھی میں چند دن پہلے ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جب سید الشہداء کے شیر نڈر جری بھائی نے حملہ کیا نہر کے اوپر، تو لائنوں نے روکنا شروع کیا، تو سردار کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو پانی نہ جائے، ورنہ اگر پانی پہنچ گیا تو تم حسین کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، پھر تم لوگ سب مر جاؤ گے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ سید الشہداء کے لشکر میں جسمانی طاقت بھی بہت ہے، لیکن ہم اس جسمانی طاقت کی یاد نہیں مناتے، ذکر کرتے ہیں، لیکن اصل کام جو ہم کریں گے سید الشہداء کی مظلومیت ہے۔ مظلومیت میں جنگ کیسے جیتی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اگر طاقت میرے ہاتھ میں ہے اور میں جنگ جیت جاؤں، یہ دنیا کا ہر آدمی کر سکتا ہے۔ سید الشہداء نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کچھ نہ ہو تمہارے پاس، اب تم خدا پہ توکل کرو تو جنگ کیسے جیتو گے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ تو غم اس لیے درمیان میں ہے، اور غربت، پیاس، لشکر کا نہ ہونا اس لیے ہے کہ اگر یہ سب ہو تو جنگ جیتنا کون سا مشکل کام ہے، پھر تو جیت ہی جاتا ہے۔ تو جس کے پاس نہیں ہوگا وہ خدا کی راہ میں کیسے بڑھے گا؟ سید الشہداء نے تو یہ دکھانا ہے۔ اگر آپ یہ موضوع اچھی طرح دیکھ پائیں تو پھر آپ کو اور مجھے بہت ساری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ سید الشہداء چاہتے تو خاندان کو نہ لاتے، اپنے خاندان کو نہ لاتے، صرف لشکر لے کر آتے، لشکر سے ٹکراتا، اسی مظلومیت کے ساتھ جان دے دیتے۔ لیکن سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ
قیامت تک کے لیے کسی کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ میرے بیوی بچے خطرے میں ہیں، کوئی یہ عذر نہ لائے اللہ کی راہ میں بڑھنے میں۔ تو سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ عذر نہیں لانا کہ میرے پاس لشکر نہیں تھا، میرے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ عذر نہیں لانا کہ میرے بیوی بچے خطرے میں تھے، دیکھو میں بھی اپنے بیوی بچے لے کر آیا ہوں۔ یہ عذر نہیں لانا کہ میرا بیٹا جوان تھا، میں بھی اپنا جوان تھا۔ یہ عذر نہیں لانا کہ میں بوڑھا تھا، دیکھو میں کیسا۔ آخری جملہ، یہ عذر نہیں لانا کہ میرے بچے چھوٹے تھے، یہ عذر مت لانا، دیکھو میں بھی اپنا شیرخوار لے کر آیا ہوں۔ میں سوچتا ہوں جب مدینے سے یہ لشکر چل رہا تھا تو حضرت علی اصغر کی عمر اتنی کم ہوگی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک بچہ بھی لشکر میں شامل ہے۔ اس سن و سال کا بچہ بھی لشکر میں شامل ہے، کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ لیکن سید الشہداء اپنے اس سپاہی کو شمار کیے ہوئے ہیں اور اس سپاہی کا ایک کردار لے کر آئے ہیں کربلا کے اندر۔ آپ دنیا کے شقی انسانوں کو اگر بٹھائیں جن کے دلوں میں تکلیف نہ ہوتی ہو کسی بھی معاملے سے، اور ان کے سامنے بھی ایک 6 مہینے کے بچے کو پیاسا رکھ دیں، معذرت خدا متعال کے سامنے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے آپ کے ان آنسوؤں کے اوپر کیا اجر ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اولا چھٹے امام سے ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت، مختلف انداز میں بیان فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھوں میں نمی آئے تو ثواب یہ ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو تو ثواب یہ ہے، چہرے پر آئے تو ثواب یہ ہے۔ عجیب جملہ فرمایا اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو چہرے سے جاری ہو کر سینے کے اوپر ٹپک پڑے تو یہ وہ ہے جو میرا گریا ہے۔ یہ چھٹے امام کا گریا ہے سلام اللہ علیہ، اور وہ گریا کن حوادث پر ہے، کن واقعات کے اوپر ہے عزیزو۔ دنیا بھر کے اندر ایک محبت سے دیکھا جاتا ہے بچے کو کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، شیرخوار ہو، اور دنیا بھر کے اندر جو جذبات پوری دنیا میں قابل احترام جذبات ہوتے ہیں وہ کون سے جذبات ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں اگر پاکیزہ جذبات کی مثال دی جاتی ہے نا عزیزو تو وہ ماں کے جذبے کی مثال دی جاتی ہے، ماں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے۔ اور یہ جو ماں کا جذبہ ہوتا ہے یہ اتنا عجیب ہے، اتنا عجیب ہے کہ خدا متعال انبیاء کے معاملے میں جب ماں کے جذبے کی طرف آتا ہے اس کا ذکر خاص انداز میں فرمایا ہے۔ خدا متعال نے سب سے زیادہ جس نبی کے واقعات کو بیان کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ایک واقعے کو تفصیل سے کئی دفعہ بھی حتیٰ بیان کیا ہے۔ لیکن عزیزو ایک عجیب لمحہ آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا حکم دیتا ہے مادر موسیٰ کو کہ بچے کو پانی پہ ڈال دیں، بچے کو پانی پہ ڈال دیں۔ اب خدا غنی بے نیاز ہے، خدا کو معلوم ہے یہ دنیا ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اس ماں نے اگر قربان بھی ہو جانا ہے، بچے نے قربان بھی ہو جانا ہے تو میں اس ماں کو اس کے بچے سے ملا دوں گا آخرت کے اندر، خدا یہ سب جانتا ہے۔ لیکن جب ماں سے کہتا ہے نا کہ بچے کو ڈال دو تو خود خدا جانتا ہے میں ماں سے کیا مانگ رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں ماں سے۔
تو خداوند متعال فرماتا ہے ایک ماں سے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بچہ تمہارے پاس واپس لے کر آؤں گا۔ اور اس کے بعد جب ماں بچے کو پانی پہ ڈال دیتی ہے تو اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، خدا کے وعدوں کے باوجود دل گھبرانے لگتا ہے۔ جب بہت دل گھبراتا ہے تو خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا، ورنہ اس کا دل تو ختم ہو رہا تھا، ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا۔ تو خدا ماں کے جذبے کو بہت خیال رکھتا ہے۔ اور مثلا وہ شاعرہ نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے پانی پہ ڈال دیا تو خدا نے مادر موسیٰ سے کہا کہ بہہ کے برگردید بما بسفاریش کہ تو از ماں دوستر می داریش، اے مادر موسیٰ چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، اس کو ہمیں دے کر چلی جاؤ، تمہاری محبت موسیٰ کے لیے ہماری محبت سے زیادہ نہیں ہے، ہم زیادہ چاہنے والے ہیں موسیٰ کو۔ پھر بھی ماں کے لیے کہا ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔ ایسا میں خداوند متعال کے حضور عرض کروں گا خدایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانیاں کے لیے کہتا ہے تو اتنی احتیاط کروائی ہے، آنکھوں پہ پٹیاں بندھوائی ہیں، پھر بھی قربانی نہیں ہونے دی، پھر بھی بچا لیا اسماعیل کو۔ اور جب مادر موسیٰ سے کہا کہ پانی میں ڈال دو تو فرما رہا ہے آخر میں کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور پھر موسیٰ کو واپس لا کے دے دیا۔ خدا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ یعنی حسین نے کس مقام کو بیان کر دیا کربلا کے اندر۔ سید الشہداء جب وہ اپنی ندا دے چکے حل من ناصر ینصرنا، گویا ایک موقع پر خیمے کے سامنے آئے اور مادر حضرت علی اصغر سے کہا کہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، بچہ مجھے دے دو۔ اب حضرت علی اصغر کی والدہ بچے کو لے کر آئیں اور سید الشہداء کے حوالے کر دیا۔ عزیزو کہیں کوئی روایت سنی کہ مادر علی اصغر نے احتجاج کیا ہو اور انہوں نے یہ کہا ہو؟ کچھ نہیں کہا، اور ان کو پتا تھا کہ جو خیمے سے باہر جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ میرا بیٹا چلا گیا پھر واپس نہیں آئے گا۔ سید الشہداء نے بچے کو ہاتھوں میں لیا، دشمنوں کے سامنے گویا بلند کیا اور دشمنوں سے یہ اتنا کہا کہ اگر مجھے پانی نہیں دے رہے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے۔ بس سید الشہداء کے ہاتھوں میں جو بچے کا آنا تھا۔ اب بعض راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر جب تشریف لائے اور دشمنوں نے دیکھا کہ حسین کا شیرخوار آیا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اگر اب تک ہم نے علی اکبر کو پانی نہیں دیا تھا، قاسم کو پانی نہیں دیا تھا، اب ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم علی اصغر کو پانی نہیں دے رہے؟ یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اور گویا سید الشہداء تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ میں بچے کو رکھ دوں گا، تم پانی دے دو اس بچے کو۔ یہ لشکر اشقیاء ہے، یہ ظالم پانی کیوں پلائیں گے علی اصغر کو؟ علی اصغر چاہے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیر لے، لیکن یہ لشکر اشقیاء ہے۔ کچھ اشقیاء تو منہ پھیر کے رونے لگے۔ ادھر عمر سعد نے دیکھا کہ لشکر کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، اس لائن حرملہ سے کہا کہ تیر ستم چلا، اس نے تیر اٹھایا۔ بس میں تفصیل میں کیا جاؤں کہ تیر کتنے قسم کے ہوتے تھے۔ بعض تیر ایسے ہوتے تھے کہ انسان کو لگتے تھے تو ان کا وجود کٹ جاتا تھا، اور اس لائن نے بڑا بھاری تیر نکالا۔ اتنا بھاری تیر کس پہ چلائے گا یہ؟ تو اپنے کمانڈر سے پوچھتا ہمارے ساتھ سے کس کا نشانہ لوں، حسین کا نشانہ لوں یا بچے کا؟ تو عجیب جملہ لکھا ہے، عجیب جملہ بیان ہوا ہے۔ وہ کیا کہا؟ کہا کہ علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا نشان لے۔ نوزاد کی گردن دیکھی آپ نے؟ اتنی سی گردن ہوتی ہے، اس کی گلے کی سفیدی کا۔ اس لائن نے تیر ستم چلایا۔ اب سید الشہداء کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ عزیزو من مصائب کی طاقت نہیں ہوتی، اور میرا بیان شاید اچھا نہیں ہے، یقیناً اچھا نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں بس صبر کر کے کہوں گا، چند جملوں کو سماعت فرمائیے گا۔
ماں کی گود نا بڑی مشہور ہوتی ہے، ماں کی گود بڑی مشہور ہے کہ ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے نا تو بچہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے، بچے کو ماں کی گود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا۔ اچھا ماں بھی بچے کو پہچانتی ہے، اگر بچہ گود میں ہو اور ایک خاص انداز میں ہلے تو ماں سمجھ جاتی ہے بچہ خوش ہے، اور اگر ایک اور انداز میں ہلے تو ماں سمجھ جاتی ہے بچہ بھوکا ہے۔ یہ جو سید الشہداء کی گود ہے نا یہ ماں سے کم نہیں ہے، یہ ماں سے بہت بڑھ کر گود ہے۔ اب جو سید الشہداء کے ہاتھ میں بچہ تھا یہ پیاسا تھا، سید الشہداء اس کو گود میں لیے اس کی پیاس کو احساس کر رہے تھے، تھوڑی دیر میں سید الشہداء نے پیاس نہیں دیکھی، موت دیکھی ہے۔ اب یہ جو بچہ ہلا ہے یہ پیاس کا نہیں ہلا ہے، یہ موت کا ہلا ہے۔ بچے کے گلے کے اوپر جو تیر چلا وہ اتنا سنگین تیر تھا، شیخ عباس قمی کے بقول گردن سے لے کان سے لے کے کان تک گردن کٹتی چلی گئی۔ شاید اسی لیے مالک ذریعہ علی اصغر نے کہا کہ تیری جیسی عمر کے بچے کہاں ذبح ہوتے ہیں۔ اب سید الشہداء کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہے اور کچھ ننھا سا خون، تھوڑا سا خون ہے۔ اب سید الشہداء کیا کریں؟ اس کو آسمان کی طرف پھینکیں یا زمین پر گرائیں؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک موقع آئے گا جب بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میدان حشر کے اندر کوئی کرتا لے کر آئیں گی جس کے اوپر خون لگا ہوگا اور خطاب ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ارے مجھے صرف اتنا بتا دو قرآن کریم میں جب یہ جملہ آتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تو کب آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جب بچیوں کو، نوزاد بچیوں کو قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ اب میں پوچھوں گا یہ جو خون کرتے پہ لگا ہوا ہے امام حسین کی یہ کس کا خون ہے؟ کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ارشاد فرمائیں گی۔ بس سید الشہداء علی اصغر کا جنازہ لے کر آئے، گویا ماں کے پاس کیسے لے کر آتے، کہاں بچے کے لاشے کو رکھتے۔ سید الشہداء نے ذوالفقار سے ایک قبر کھودنا شروع کی۔ حدیث میں نے نہیں سنا کبھی کہ قبر ذوالفقار سے کھودی ہو کبھی اس سے پہلے، لیکن آج امام حسین وہ قربانیاں دے رہے ہیں جو کسی نے نہیں دی ہے۔ اب قبر کھود دی۔ بس آخری جملہ عرض کروں گا، معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، نہیں معلوم آپ نے اپنا عزیز کوئی دفنایا ہے کبھی؟ نہیں معلوم مجھے آپ نے دفنایا ہے یا نہیں دفنایا۔ جب آپ خدا نہ کرے آپ کو اگر یہ مرحلے سے گزرنا پڑے، جب آپ کسی عزیز کو دفنا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ قبر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے عزیز نے لیٹنا ہے، مجھے اب اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے۔ قبر گرم تھی، علی اصغر کا لاشا سوکھا تھا۔ امام حسین کے پاس اتنا پانی نہیں تھا کہ قبر کو ٹھنڈا کر دیتے کہ میرے سوکھے بیٹے کا لاشا اس کے اوپر آنے والا۔ میرا دل کہتا ہے مادر حسین آئی ہوں گی اور کہا ہوگا کہ بیٹا مجھے دے دے، اب تیرے بچے کو اور پیاس نہیں ہوگی۔ بس سید الشہداء نے قبر کے اوپر مٹی ڈالی، قبر کو آخر تک تیار کر دیا اور دامن جھاڑ دی کے اٹھے اور کہا ربنا تقبل منا هذا القربان۔ کسی شہید کے لاشے پر کھڑے ہو کر سید الشہداء نے یہ جملہ نہیں فرمایا ہوگا شاید، جو علی اصغر کے لاشے پر کھڑے ہو کر کہا ربنا تقبل منا هذا القربان۔ اور یہ قربانی کیسے قبول ہوئی؟ قیامت تک ہر پوچھنے والا پوچھے گا عبید اللہ زیاد سے، عمر سعد العین سے اور یزید العین سے کہ اگر بغاوت کی وجہ سے تم نے مارا تھا تو یہ بتاؤ علی اصغر نے کون سی بغاوت کی تھی؟ یہ 6 مہینے کے بچے بھی کہیں بغاوت کرتے ہیں، انہیں کس جرم میں مارا تم لوگوں نے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا کریم